اب اگلی آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں، پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اب وہ جو ابلیس جس نے انکار کر دیا تھا سجدے کا، اس کو اب عذر چاہیے کہ وہ جسے اللہ نے خلافت کا منصب عطا کیا ہے اس کی خرابیاں ظاہر کرے، اسے خراب کرے، اس کو نقصان پہنچائے۔ ابھی آگے چل کے جب میں نے کہا جو دوسری 6 مکی صورتوں میں یہ تذکرہ ہے آدم اور ابلیس علیہ السلام کا، اللہ اکبر استغفر اللہ، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو تذکرہ ہے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ ابلیس نے اللہ سے اس بات کی مہلت لی کہ قیامت تک کے لیے مجھے اس بات کی مہلت دی جائے کہ میں نوع انسانی کو بہکا سکوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے انسان کو خلافت دینا، تو اللہ نے ابلیس کو یہ مہلت دی ہے کہ تم جو چالیں چل سکتے ہو چل کے دیکھ لو، میرے بندے میری ہی بات مانیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہو گیا، ابلیس مقابلے پہ آ گیا نعوذ باللہ۔ اب یہ بات اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ ایک طرف تو اللہ کی بات نہیں مان رہا، دوسری طرف وہ کس گروپ میں شامل ہو رہا ہے؟ ابلیس کے گروپ میں، جس کا نعوذ باللہ دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے غلط کی، نعوذ باللہ۔ تو اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس تربیت کے لیے جنت میں ٹھہرایا تو ابلیس نے بہکانا شروع کر دیا، اس نے مختلف وسوسے ڈالنے شروع کیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو، کہ قرآن نے ان وسوسوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک مقام پر یہ تذکرہ کیا کہ اس نے جا کے اس طرح بہکانے کی کوشش کی کہ دراصل اس درخت کے پھل میں یہ اثر ہے کہ تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی، اس لیے پابندی لگی۔ ایک اور مقام پہ تذکرہ ہے اس لیے کہ تم یہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، تم پھر کوئی خرابی نہیں ہوگی تمہارے سے، اس لیے اللہ نے تم پہ پابندی لگا دی، تو تم کوشش تو کرو، دیکھو تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب روایتوں میں ہے، خیال ظاہر کیا گیا کہ یہ کوئی 300 سال کا عرصہ لگا، کوئی کہتا ہے 400 سال کا عرصہ تھا کہ وہ وہاں ٹھہرے، اور شیطان اتنا عرصہ یہ کوششیں کرتا رہا، آخر وہ دل میں یہ خیال ڈالنے پر کامیاب ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ پابندی کا خیال بھول گیا، مطلب یہ خیال ہی نہ رہا کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو دیکھتے تو کیا ہے اس پر، تو آخر وہ بھول سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر، یہ تفصیل بھی آگے چل کے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، یہاں صرف ایک تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، وہ پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، ہما ان دونوں کو، ابلیس ان دونوں کو پھسلانے میں، پھسلانا یعنی وہ جس راستے پہ تھے اس سے پھسلا دیا۔ کون؟ شیطان، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس میں سے، کانا فیہا، جس میں وہ تھے، یعنی وہ جس جنت میں تھے، جس باغ میں، جس عیش و آرام میں تھے، ابلیس انہیں وہاں سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم یہاں سے، اہبتو کا مطلب ہوتا ہے نیچے اتر جاؤ، یعنی وہ باغ، اس کا مطلب کہ جنت اوپر ہے تو کہا اس نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن۔ اب اس میں بھی مختلف مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ کون اتر جائیں اور کون کس کا دشمن ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، آگے ترجمہ اس آیت کا مکمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقرًا، ٹھکانہ، و متاع، اور سامان، الہین، ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک زمین میں تمہارے لیے ٹھکانے اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا ہے، تم وہاں جا کے رہو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ حکم جو ہوا یہ
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور آپ کے حضرت آدم کی پشت میں جو آپ کی ساری اولاد کو اس کی روحیں رکھ دی گئی تھی، ان ساری اولادوں کو نکال دیا گیا اور کہا کہ یہ اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حکم ابلیس، آدم اور حوا کو ہوا کہ تم تینوں یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی بنیادی طور پر دشمن نوع انسانی اور ابلیس، اصل یہ دشمن ہے کہ زمین پر جنگ کس کی ہے؟ اللہ سے محبت ہم نے کرنی ہے اور ابلیس نے ہمیں اس سے روکنا ہے۔ اب اس روکنے کے چکر میں ابلیس ہم پر دوستی کا جال پھینکتا ہے۔ ویسے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے شکنجے میں آ کے، اس کے پھندے میں آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے دوست ہو گئے یا وہ ہمارا دوست ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ایک جال بچھاتا ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں، ہے وہ ہمارا دشمن۔ اور پھر قرآن نے اس بات کو آگے کئی مقامات پر صاف کھول کے بیان کر دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں خرابیوں کی طرف مائل کرتا ہے، تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو ابلیس کو، حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو حکم ہوا کہ وہ اس جنت سے نکل جائیں اور زمین پر چلے جائیں، وہاں یہ دشمنی کا دور رہے گا اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ قیامت کا وقت، یعنی قیامت کے وقت تک یہ ان کے لیے زمین پر اب ٹھکانا ہے۔ اللہ